سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہے فہم القرآن کا اور استقبال رمضان کا۔ استقبال رمضان میں ہم نمازوں کی اصلاح کے سلسلے میں نماز میں پڑھی جانے والی چھوٹی صورتوں کے ترجمے یاد کر رہے ہیں۔ تو آج جس صورت کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سورہ فیل۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، کیونکہ اس صورت میں ایک واقعے کا ذکر ہے اور اس واقعے میں جو ہے وہ ہاتھی کا بھی استعمال ہوئے تھے، ہاتھی کا بھی ذکر ہے۔ تو اس صورت کا بھی ایک پس منظر ہے۔ یہ جو آیات نازل ہوئی، یہ جو نازل ہوئی تھی، اس میں ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 سال پہلے ایک واقعہ مکہ میں پیش آیا تھا، اور اس واقعے کے پس منظر وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ واقعہ بیان کر کے جو ہے وہ اہل مکہ کو جو ہے وہ بتایا گیا ہے، کچھ میسج دیا گیا۔ تو وہ واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 واقعہ پیش آیا تھا، اور یمن کے علاقے میں ایک حبشی حکمران تھا، اس کا نام ابرہہ تھا، اور مکہ میں خانہ کعبہ تھا، اور اس کی وجہ سے اس کی بہت عزت تھی پورے عرب میں، اور اتنی وہاں پہ لوگ عبادت کرتے تھے مکے میں آ کے۔ تو یمن والوں نے کیا کیا، جو ابرہہ تھا یا دوسرا ایک حکمراں تھا، بلکہ ابرہہ ہی تھا، اس نے وہاں پہ کلیسا قائم کیا، وہ عیسائی تھا۔ اس نے کہا کہ عرب میں مکے میں اتنے لوگ عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں مسلمان، تو متاثر ہو کر اس نے کہا حسد میں یا جیلسی میں کہ میں کلیسا بناؤں گا یہاں پہ، تو یہاں پہ جو ہے وہ لوگ آئیں گے، عبادت کرنے کے لیے آئیں گے۔ لیکن وہاں پہ پھر بھی لوگ نہیں گئے، اور مکے میں جو ہے ویسے ہی لوگ آتے رہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ میں کعبہ کو ڈھا دوں گا۔ تو اس نے کیا کیا، اس کو تباہ کرنے کے لیے یہ کیا کہ لشکر لے کے اپنے لوگوں کا، اور اس میں ہاتھی بھی شامل تھے، کافی سارے ہاتھی بھی تھے، تو وہ ڈھانے کے لیے آ رہا تھا۔ تو پھر جو ہے وہ ظاہر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب دیکھ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تو خود مطلب اپنے گھر کی خود حفاظت کریں گے۔ تو اس وقت جو ہے جو مکے کے لوگ تھے، اس میں عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے وہ بھی شامل تھے۔ تو اس نے کیا کیا کہ مکے سے کچھ دور جا کر پڑاؤ ڈالا، اور حضرت عبد المطلب جو ہیں ان کے جو اونٹ تھے کچھ وہ چرا لیے۔ تو وہ گئے اونٹ لینے کے لیے، ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں کعبے کی فکر نہیں ہے، اور اونٹ لینے کے لیے تم آ گئے ہو اپنے۔ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹ تو میرے یہ اپنے ہیں، تو میں اس کی حفاظت، یعنی کہ مجھے اس کی ذمہ داری ہے، اور میں حفاظت اس کی میری ذمہ داری ہے حفاظت کی، جبکہ اللہ کا گھر جو ہے، کعبہ جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خود حفاظت کرے گا، مجھے نہیں ہے اس کی نا فکر نہیں ہے، اللہ خود حفاظت کر لے گا۔ پھر وہ جاتے ہیں واپس، تو پھر وہ آتے ہیں حملہ کرنے کے لیے، بالکل تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، مکے والے یہ جا کے جو اپنے بچوں کو اور سارے خاندان کے لوگوں کو لے کر پہاڑ میں گھس جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ اپنے گھر کی بچائیں کہ وہ ڈھانے کے لیے آ رہے ہیں خانہ کعبہ کو، اور ان لوگوں سے ہماری حفاظت کریں۔ تو پھر جب وہ قریب پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ چڑیوں کے جھنڈ بھیجتے ہیں، اور اس پرندے کا نام کہا جاتا ہے کہ ابابیل ہے، اور جیسے کہ اس میں بھی ہے ابابیل، جھنڈ کے جھنڈ، اور چڑیاں بتائی جاتی ہیں، یا اس پرندے کا نام آپ کہہ لیں کہ ابابیل ہے۔ تو وہ پرندے آتے ہیں، اور ان کے چونچوں میں جو کنکریاں ہوتی ہیں، پتھر ہوتے ہیں، اور وہ ان لشکر کے اوپر پھینکتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جیسے ہی پڑتے ہیں تو اس کے پھوڑے نکل کے اور پورا جسم جو ہے نا وہ ان کا گل گیا۔ اس طرح سے تو وہ قوم جو ہے وہ پہنچنے سے پہلے ہی جو ہے وہ تباہ اور برباد ہو گئی۔ تو یہاں پہ یہ بتانے کا مقصد یہ تھا اس صورت کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی ہے نا یہ صورت، تو اس وقت یہ اتارنے کا
یہ مقصد یہ تھا کہ اس واقعے سے آگاہی ہو اور یاد ہو ان کو کہ پچھلے دور میں ایسا ایسا واقعہ ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی دیکھو خود حفاظت کی تھی اور تم لوگوں نے خود اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ آپ ہماری ان سے حفاظت کریں اور اب اپنے گھر کی حفاظت بھی کریں. تو اب جو ہے وہ تم لوگ کیا کر رہے ہو, دیویوں اور دیوتاؤں کو پوج رہے ہو اور اب ان کی جو ہے وہ تم ان کو شامل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو یہ سب کچھ کیا ہے, مطلب یاد دہانی کرانے کے لیے کہ ایک ایسا واقعہ ہوا تھا اور اس طرح سے تم نے اللہ سے مدد مانگی تھی, اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد بھیجی تھی اور اس لشکر کو تباہ کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے. تو اب جب تمہیں وہی رب تمہیں یہ پیغام بھیج رہا ہے اور تمہیں کہہ رہا ہے کہ تم دیوی دیوتاؤں کی پوجا نہیں کرو, یہ لوگ حفاظت نہیں کریں گے, اللہ نے حفاظت کی تھی اس وقت, تو اب شرک جو ہے وہ چھوڑ دو. تو یہ اس کا پورا پس منظر ہے ان آیات کا. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ, سات نام اللہ کے, الرحمن جو بہت مہربان ہے, الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے, علم کیا نہیں, ترا آپ نے دیکھا, کیفا کس طرح, فعلا کیا, ربو کا آپ کے رب نے, بھی اصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ, علم کیا نہیں, یجعل اس نے کر دیا تھا, کیدہم ان کی چال کو, فی تضلیل بیکار اکارت, وارسل اور اس نے بھیجے, علیہم ان پر, طیرن پرندے, ابابیل جھنڈ کے جھنڈ, ترمیہم جو پھینکتے تھے ان پر, بحجارۃ پتھر, من سجیل کنکر کی قسم کے, فجعلہم تو اس نے کر دیا انہیں, کعصفٍ بھوسے کی طرح, معقول کھائے ہوئے. علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل کیا نہیں آپ نے دیکھا کس طرح کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے اور عام مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حال کیا, جو ہاتھی والے تھے, جو لشکر والے تھے, ان کا کیا حال کیا. علم یجعل کیدہم فی تضلیل کیا نہیں اس نے کر دیا ان کی چال کو بیکار اور اکارت, وارسل علیہم طیرا ابابیل اور اس نے بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ, ترمیہم بحجارۃ من سجیل جو پھینکتے تھے ان پر پتھر کنکر کی قسم کے, فجعلہم کعصف معقول تو اس نے کر دیا انہیں بھوسے کی طرح کھائے ہوئے. تو سمجھ آیا. اب جب بھی سورہ اس کو اچھی طرح سے یاد کریں گے, اس کے الفاظ معنی کو یاد کریں گے, اس کے مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے, اور پھر جب اس کی تلاوت کریں گے نماز کے دوران تو اس پورے واقعے کو, اس پورے پس منظر کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ. شروع کرتے ہیں اپنا پارہ. پارہ نمبر 15 سبحان الذی. آغاز ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبادہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پناہ میں آتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے. حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا. تو یہ سورہ بنی اسرائیل جو ہے اس میں شروع میں ہی معراج کے واقعے کا ذکر کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تھی اس کے واقعے کا ذکر ہے.
تو وہ جو ذات اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد الحرام مکے سے مسجد اقصیٰ یعنی فلسطین یروشلم کی طرف، اور پھر عالم بالا میں یعنی معراج کرائی گئی، آسمانوں کی سیر کرائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس سفر کا مقصد کیا تھا؟ ہم اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بعض نشانیاں دکھانا چاہتے تھے، گویا دوسرے لفظوں میں یہ سفر ایک معجزہ تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات بیت المقدس میں نے اپنے قدم اسی جگہ رکھے تھے جہاں پہلے انبیاء نے رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر براق کے ذریعے کروایا گیا تھا۔ براق کے بارے میں ہم نے کل بھی پڑھا تھا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لایا گیا جس کو لگام ڈالی ہوئی اور زین کسی ہوئی تھی۔ بس اس نے شوخی کی تو جبریل علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی شوخی کر رہا ہے؟ آج تک تجھ پر اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ معزز کوئی بھی سوار نہیں ہوا۔ تو راوی کہتے ہیں پھر براق کو پسینہ آ گیا اور یہ براق کے ذریعے یہ سفر لمحوں میں طے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ سے بیت المقدس لے جائے گئے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، جو اس بات کا سمبل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں، امام المرسلین ہیں۔ اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور 7ویں آسمان تک لے جایا گیا، سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 نمازیں بھی عطا فرمائیں اور اس کے علاوہ کچھ اور ہدایت بھی۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کے کچھ مشاہدات بھی کیے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایک قوم پر سے گزرا، ان کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینے چھیل رہے تھے، یعنی کھرچ رہے تھے۔ تو میں نے کہا، یہ کون لوگ ہیں جبریل؟ تو انہوں نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں، طعنہ زنی کرتے ہیں اور دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا گیا۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیات دی گئی اور یہ کہ آپ کی امت میں سے ہر ایسے شخص کو بخش دیا جائے گا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا اور تباہ کن گناہوں سے بچے گا، یعنی کبیرہ گناہوں سے بچے گا۔ اسی طرح معراج کی رات فرشتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اپنی امت کو پچھے لگانے کا حکم دیجیے، یعنی جس بھی جماعت کے پاس سے گزرے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی مشورہ دیا کہ آپ اپنی امت کو حجامہ کرانے کا کہیں، کیونکہ وہ صحت حاصل کرنے اور بیماریوں سے نکلنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اسی طرح آپ مختلف پیغمبروں سے ملاقات بھی کرائی گئی آپ کی۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ ہے اور اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ایک چٹیل میدان ہے، یعنی جنت چٹیل میدان ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا وہاں درخت لگانا ہے، تو جو جتنا زیادہ ذکر کرے گا اس کی جنت اتنی ہی زیادہ سرسبز ہوگی۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا اور نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبع کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ آخرکار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی۔ دیکھو، تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ہی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ ہو سکتا ہے اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنے سابق روش کا اعادہ کیا تو پھر ہم بھی اپنی سزا کا اعادہ کریں گے۔ اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔
تو یہاں پہ اس صورت میں خاص طور پر قرآن مجید کا ذکر آئے گا بار بار. تو یہاں پر قرآن کے آنے کا مقصد بتا دیا گیا ہے کہ قرآن سب سے زیادہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اس لیے انسان سیدھے راستے پر چل ہی نہیں سکتا جب تک کہ قرآن سے رہنمائی حاصل نہ کرے. کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کو لازمی پکڑو کیونکہ وہ عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے. اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا، یعنی قرآن مجید، جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں اور پردے میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی. حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تھوڑی سی بھی کوشش کرتا ہے اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی، اس کے دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے اور اس کے طرز عمل میں لازماً تبدیلی آتی ہے. تو جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے. انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر علماء کہتے ہیں کہ یہ انسان کا بیزاری کی حالت میں خود کو یا اپنی اولاد کا بد دعا دینا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر کہ انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے. بنیادی طور پر اس آیت میں ان لوگوں کی مذمت کی جا رہی ہے، ان کو ڈانٹا جا رہا ہے جو غصے کی حالت میں اپنے لیے، اپنے مال اور اولاد پر بد دعا کر دیتے ہیں، حالانکہ اس وقت انہیں اطمینان کے ساتھ بھلائی کی دعا کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے. نمبر 1 مظلوم کی دعا، نمبر 2 مسافر کی دعا اور نمبر 3 باپ کا اپنے بیٹے کے خلاف بد دعا کرنا، کیونکہ تنگ آ کر ہی کرتا ہے باپ، ایسے نہیں کرتا بد دعا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ پر خیر ہی کی دعا کیا کرو، بے شک فرشتے تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں. دیکھو ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے. رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ سال کا حساب معلوم کر سکو. اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھ دیا ہے. ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا. پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. تو جو کوئی راہ راست اختیار کرے اور اس کی راہ سوی اس کے اپنے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغمبر نہ بھیج دیں. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. دیکھ لو کتنی ہی نسلیں جو نوح کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں. تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. تو جو کوئی دنیا میں جلدی حاصل ہونے والے فائدوں کا خواہش مند ہو اسے ہم یہی دے دیتے ہیں. تو جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں پھر اس کے مقصوم میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر. تو یہ کتنی بڑی بات ہے نا یہاں پہ جو کہی گئی ہے کہ جو کوئی اس دنیا میں جلدی حاصل ہونے والے فائدوں کا خواہش مند ہو تو اسے ہم یہی دے دیتے ہیں. یعنی کہ جو دنیا کے لیے ہی بس کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے تو ہم اس کو یہاں کے لیے دے دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر آخرت کے لیے کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ دنیاوی بھی جو چیزیں ہیں نا ان کو آخرت کے حساب سے اگر استعمال میں لے کر آئیں. آگے ہم جو آگے صورت پڑھیں گے اس میں یہی ہے کہ آخرت کے لیے استعمال کرنا ہے. اپنی جو نعمتیں ہیں، جو چیزیں ہیں، دنیاوی چیزیں بھی ہم آخرت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو ان کا پھر ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت کے لیے بھی ان چیزوں کا فائدہ ہے. اور جو آخرت کا خواہش مند ہو، جو کوشش کرے آخرت کے لیے، تو پھر اس کے لیے کوشش کرے جیسے کہ اسے کوشش کرنی چاہیے اور ہو وہ مومن. تو ایسے ہر شخص کی صحیح یا کوشش جو ہے وہ مشکور ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو کیا کریں گے؟ مانیں گے اور اس پہ اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، ان کو بھی اور ان کو بھی. دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان عزیز دیے جا رہے ہیں. یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی. تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی. والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو. والدین کی بات آئی.
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کس کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ داخل ہوا۔ تو خاص طور پر بڑھاپے میں والدین کی خدمت کرنا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے، اور دوسری طرف والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی جنت میں نہ جائیں گے اور نہ ہی قیامت کے دن اللہ ان کی طرف نظر ڈالے گا۔ نمبر 1 والدین کا نافرمان، نمبر 2 مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت، اور نمبر 3 دیوس۔ دیوس وہ مرد ہوتا ہے جس کے اندر کوئی غیرت نہیں ہوتی کہ اس کی ماں یا بیٹی یا بہن کوئی حرام کام کر رہی ہے اور وہ اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا، ان کو روکتا نہیں ہے اور ان کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما، جس طرح تم نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے پالا تھا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے، اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں۔ رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق، فضول خرچی نہ کرو۔ تو تبذیر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ فضول خرچی کے لیے تبذیر کا لفظ آیا ہے۔ وآتی ذی القربی حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، یعنی فضول خرچی نہ کرو۔ تبذیر کیا ہوتا ہے؟ تبذیر کا لفظ بذر سے ہے۔ بذر کہتے ہیں بیج کو، جیسے بیج پھیلا دیا جاتا ہے کھیت میں، وہ تو بہرحال اگی آتا ہے لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ مٹی میں جا کر گم ہو گیا ہے، تو اس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ تم اپنا مال ہر جگہ یوں ہی نہ لٹاتے پھرو۔ اور پھر خاص طور پر تبذیر خواہشات پر خرچ کرنا ہے، اور وہ بھی ضرورت سے زائد، مثلا ڈیکوریشن کے اوپر بہت زیادہ خرچ کر دینا، لباس کے اوپر بہت زیادہ خرچ کر دینا، اور لباس بھی صرف ضرورت کا نہ ہو، صرف دکھاوے کا ہو اور اس پر انسان ہزاروں خرچ کر دے۔ اس طرح یہ کہ ناجائز چیزوں پر خرچ کرنا، ضروریات میں بھی حد سے زیادہ خرچ کرنا، اور ایک انسان کی ایک ہوتی ہیں وانٹس ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں نیڈز ہوتی ہیں، اور کچھ نیسیسٹیز ہوتی ہیں۔ تو ضروریات پر خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نیڈز بعض اوقات انسان بہت زیادہ بڑھا لیتا ہے، ان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ضرورت ہے، وہ بھی ضرورت ہے، ہم ضرورت بنا لیتے ہیں، لیکن ان کے بغیر بھی آپ دیکھیں اگر کم ہے تو ان کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ تو ہر چھوٹی بڑی چیز جو ہے وہ ہم باہر جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بھی کام آ جائے گی، تو اس میں بعض اوقات غیر ضروری چیزیں بھی ہم خرید لیتے ہیں۔ تو وانٹس اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہوتی ہے، پھر ان میں انسان حد سے بڑھ جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فضول خرچی کہتے ہیں، اپنی خواہشات میں ایکسٹرا بڑھ جاتا ہے۔ ابو عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مبذرین کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو ناحق مال خرچ کرتے ہیں، یعنی جہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے، جن کاموں میں جن چیزوں پر خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں خرچ کرتے ہیں، مال ضائع کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے ناپسندہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا، ادھر ادھر فضول کی باتیں کرنا، مال کو ضائع کرنا اور بکثرت سوال کرنا، یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اگر ان سے یعنی حاجت مند شتاروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دے دو، نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملازمت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے اور زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بہت ہی برا راستہ۔ قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی۔ مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر ایسن طریقے سے یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے۔ عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور بے لحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی باز پرسونی ہے، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو
پہنچ سکتے ہو۔ تو کتنی ساری باتیں یہ پچھلی کی جو جتنی بھی آیات ہیں ان میں کتنی ساری باتیں بتائی گئی ہیں نا۔ سب سے پہلے کیا بتایا؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، پھر والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، نمبر 3 فضول خرچ ہی نہ کرو۔ اور رزق کون دیتا ہے؟ رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تنگ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، جس کے لیے چاہتا تنگ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا رزق کشادہ کر دیتا ہے۔ اور نمبر 4 اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے۔ اور نمبر 5 زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، برائی اور فحاشی کے قریب بھی نہ پھٹکو، وہ بہت ہی برا فعل ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ اور کسی کا قتل نہ کرو، قتل نفس نہ کرو، اور اس میں وہ بھی چیزیں آ جاتی ہیں کہ اپنی اولاد کو بھی نہ مطلب پیدا ہونے سے پہلے قتل نہ کرو، ابارشن وغیرہ۔ اور مال یتیم کے پاس بھی نہ پھٹکو، مطلب ان کا مال آپ نے کہا اگر آپ کے پاس ہے، وہ یتیم پل رہا ہے اور اس کا مال ہے، تو اس کے مال میں آپ نہیں پھٹکے، اس کو چرانے کی کوشش نہیں کریں، مگر ایک طریقے سے آپ اس میں سے لے سکتے ہیں۔ اور پھر عہد کی پابندی کرو، وعدے کی پابندی کرو، اور پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، ناپ تول میں کمی نہیں کرو۔ اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کیا ہیں؟ بہت زیادہ مطلب سارے میسیجز ہیں نا کتنی پچھلی ساری آیات میں۔ اور پھر کیا ہے؟ تمہیں جس چیز کا علم نہ ہو ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑو، ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑو۔ ٹو میں کہتے ہیں نا، ٹو میں لگ جاتے ہیں لوگ کتنا دوسروں کے، وہ نہیں پڑھنا، اس چیز کا علم نہیں ہے، کسی کے متعلق ایسی بات نہیں کریں۔ آپ نے کسی سے سنی، کوئی معاملہ سنا، لیکن آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا اسی معاملے کے بارے میں، اس بندے نے پتہ نہیں کیا سوچ کر آپ تک کوئی بات پہنچائی ہے، تو خود اگر آپ کا انوالومنٹ ہے اس میں تو خود تحقیق کریں اس معاملے کی، تو اس نہ بھی بتائیں اور اس کے بارے میں آپ پیچھے ہی نہیں لگے اور ٹوئے بھی نہ لگے نا اس کے۔ اور یقیناً آنکھ کان اور دل سبھی کی باز پرس ہوگی، مطلب ہوتا ہے نا بعض لوگ جاتے ہیں کہ دوسروں کے گھروں میں بڑے مطلب ان کے آنکھیں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کے کان بھی کہ اس نے کیا بات کی، اور دل کی بھی کہ ٹو لیتے ہیں گھروں میں جا کے۔ تو یہ چیز بھی نہیں ہونی ہے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو جب تم واپس آؤ تو تم ساری چیزیں سمجھو، تمہارے اندھے بن کر آؤ اور گونگے بن کر آؤ تم، اور بہرے ہو کہ یہ تو میں کچھ نہیں، وہیں چھوڑ کر آؤں تمام چیزیں جو ہیں۔ کتنے سارے میسیجز تھے اس میں۔ تو عباد الرحمن کی صفت یہ ہوتی ہے، اچھا یہ جو ساری خصوصیات بیان ہوئے نا، یہ عباد الرحمن کی صفت ہیں، وہ زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، معتدل چال چلتے ہیں، نہ تو عاجزی اور سستی کے ساتھ بہت ہی ڈھیلے ڈھیلے اور نہ بہت تیز، بلکہ اپنی ہمت کے مطابق درمیانی چال۔ اسی طرح چلتے ہوئے اکڑنا نہیں چاہیے، متکبرانہ چال کی بھی ممانعت کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھے یا اپنی چال میں تکبر کو جگہ دے، یعنی تکبر والی چال چلے، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ یاد رکھیے ہمارا دین ایک جامع دین ہے اور جس میں چلنے کا بھی طریقہ تک سکھایا گیا ہے، مال خرچ کرنے کا، اولاد سے معاملہ کرنے کا، والدین سے معاملہ کرنے کا، شرم و حیا کا، سوچنے سمجھنے کے بارے میں کہ انسان کو کس طرح بولنا چاہیے، کس طرح سوچنا چاہیے، کون سا پہلو زندگی کا ہے کہ جس کے بارے میں رہنمائی نہیں کی گئی۔ تو یہ تمام جو صفات بتائی گئی ہیں کس کی ہیں؟ عباد الرحمن، اللہ کے جو بندے، ان کی صفتیں ہیں، اور ان کو جو ہے نا لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو یہ تمام ہے نا، یہ آیات شروع ہوئی ہیں، یہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 سے 37 تک ہے، اور شروع ہو رہی ہیں یہ نہیں پہلی جو تھی نا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، یہاں سے شروع ہوئی ہے نا یہ۔ آیت نمبر 20 سے، آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 37، ان آیات میں عباد الرحمن کی ساری خصوصیات ہیں۔ تو اب ان کو الگ سے ہم نے پیپر پہ لکھ لینا ہے اپنے پاس، اور ان کو یاد کرنا ہے کہ یہ عباد الرحمن کی خصوصیات ہیں، اور تمام خصوصیات کو اپنے اندر لے کر آنا ہے انشاءاللہ۔ ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو
تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اگر ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے، جو برا پہلو ہے، جو اپوزٹ چیز ہے ان تمام چیزوں کی، وہ کیا ہے؟ ہمارے رب کے نزدیک ناپسندیدہ بھی ہے، اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہیں، اور اگر اس کا اپوزٹ کریں گے تو اللہ کو ناپسندیدہ بھی ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بننا ہے نا، تو ان تمام خصوصیات کو اپنے اندر لے کر آنا ہے۔ یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ حکمت کی باتیں ہیں یہ ساری، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ حکمت کی باتیں کیا ہیں۔ اور دیکھ، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ، ورنہ تو جہنم میں ڈالا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر۔ کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا۔ بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو۔ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئے، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تو وہ مالک عرش کے مقام کو پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے۔ پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اس کی پاکی تو ساتوں آسمان و زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ تو کوئی چیز یہاں پہ بھی دیکھیں، پھر تسبیح کی بات آئی نا، تقریباً ہر پارے میں ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کی تسبیح کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم اس کو سمجھتے نہیں ہو، کیونکہ اس کا اپنا ایک الگ طریقہ ہے۔ ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، سورج بھی تسبیح کر رہا ہے، چاند، ستارے، دریا، سمندر، پہاڑ، درخت، ہر چیز تسبیح کر رہی ہے۔ سورہ رحمان اگر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں ساری نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کی ذکر ہے، اور اس میں یہی بتایا ہے کہ وہ کیا سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کی حکم کے کتنے پابند ہیں، اور یہی چیز ان کی تسبیح ہے۔ آپ دیکھیے ساری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہے، اور ہم چپ کر کے بیٹھے ہوئے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اور ہم کوتاہی کر جاتے ہیں۔ انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، تو اللہ کو محبوب ہم کیسے ہوں گے؟ اور لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ اگر ہم اس سے معافی مانگیں، ہم سے غلطیاں، جو تمام کوالٹیز پیچھے آئیں، ان میں اگر ہم سے کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنواتے تھے کھانے کی۔ اور ایک اور موقع پر آپ نے مٹھی میں کنکریاں لے کر صحابہ کرام کو ان کی تسبیح سنوائی تھی، یعنی ان کی آواز جو ہے وہ انہانس اس وقت کر دی گئی تھی تاکہ وہ اس کی تسبیح کی آواز سن سکیں۔ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو۔ دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر چھاٹتے ہیں۔ یہ بھٹک گئے ہیں، انہیں راستہ نہیں ملتا۔ وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک آلود ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ، یا اس سے بھی زیادہ سخت چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بہتر ہو، پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے۔ یعنی کہ تم لوہا بھی ہو جاؤ یا پتھر یا اس سے بھی کوئی سخت چیز ہو جاؤ تو ہم تم کو اٹھا لیں گے۔ تو ہم تمہاری تو بوسیدہ جو ہڈیاں ہیں ان کو جمع کر کے ہم اٹھا لیں گے۔ تو پتھر بھی بن جاؤ، لوہا بھی بن جاؤ، تو ہمارے تو اختیار میں یہ بھی ہے کہ ہم اس سے بھی تمہیں اٹھا لیں گے۔ وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا؟ جواب میں کو وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ کب ہوگا؟ تم کہو کیا عجب کہ وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو، جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، یعنی اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اپنی خبروں سے باہر نکل آئیں گے۔ اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی دیر میں اس حالت میں پڑے رہے ہیں، یعنی کہ ہمیں لگے گا ایسا کہ ابھی ہم نے جو پچھلا ٹائم گزارا ہے، قبر کی زندگی گزاری ہے اور اس دنیا کی زندگی گزاری ہے، وہ لگے گا کہ بس لمحوں کی بات تھی، تھوڑے دیر کی بات تھی، کچھ گھنٹوں کی بات تھی، آدھے دن کی بات تھی۔ وہاں پہ لوگ اب حشر کے میدان میں جب جمع ہوں گے تو چہمہ گویاں کریں گے اور کہیں گے، کوئی کہے گا ایک دن وقت گزارا ہم نے، کوئی کہے گا آدھا دن گزارا ہے، اور کوئی کہے گا کہ صرف
چند گھنٹے ہم نے گزارے ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں یعنی مومن بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کرے جو بہترین ہو، دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بہت پیار سے کہہ رہے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِی، اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں بندوں کی کہ اگر ہمیں عباد الرحمن بننا ہے تو لازم ہے کہ اپنی زبان کو ہم سنبھال کر رکھیں، زبان سے اچھی بات ہی نکالا کریں۔ جتنی ریلیشن شپ کی خرابیاں ہیں نا، اس کا آغاز زبان کی خرابی سے ہی ہوتا ہے۔ کوئی سخت کلمہ کہہ دیا، کوئی ایسی ہی بات کہہ دی، کوئی گالی گلوچ، کوئی جھگڑے کی بات، تو یہ انسان کو شیطان اکساتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سلام عام کرنا، اچھا کلام کرنا ایسے اعمال ہیں جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے؟ فرمایا تم عمدہ کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو، یہ دونوں چیزیں انسان کو جنت میں لے کے جاتی ہیں، بخشش کو بھی واجب کرتے ہیں اور جنت میں بھی لے کے جائیں گی۔ تمہارا رب تمہارے حال سے خوب واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے، تیرا رب زمین اور آسمان کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے، اور ہم ہی نے داؤد کو زبور دی تھی۔ ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں، جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق۔ تو اہل عرب میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ان میں سے کچھ جن مسلمان ہو گئے، وہ اللہ کا قرب چاہنے لگے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے تھے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے، کیونکہ رب کا عذاب ہے ہی ایسی چیز جس سے ڈرا جائے۔ تو ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایسے جنوں کو پوچھتے تھے، ان کا وسیلہ بناتے تھے کہ یہ ہمارے مسائل حل کروا دیں اور ہماری بخشش کروائیں، تو وہ اب خود بھی رب کی رحمت کے امیدوار ہیں، وہ جن اور رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، تو وہ کیسے دوسرے لوگوں کی بخشش کروائیں گے؟ یعنی تم جس بھی مخلوق کو پکارو گے تو اس مخلوق کو تو خود رب کی رحمت کی ضرورت ہے، چاہے کوئی بزرگ ہو، چاہے کوئی زندہ ہو، چاہے کوئی فوت شدہ ہو، چاہے کوئی فرشتے ہو، چاہے انبیاء ہو، وہ سب کو کس کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ سب ہر چیز کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں، یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے، اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے تھے۔ اور چنانچہ دیکھ لو سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی تھی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم نشانیاں اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈرے۔ یاد کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا۔ ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں، مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ کیے جاتی ہے۔ اور یاد کرو جبکہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تم نے مٹی سے بنایا ہے؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بے خنی کر ڈالوں، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر پیدا ہونے والے بچے کی کوکھ میں کچوکے لگاتا ہے، لیکن مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کس طرح چیخ کر رو رہا ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا یہ تب ہوتا ہے جب شیطان اس کی کوکھ میں کچوکے لگاتا ہے، یعنی پیدا ہوتے ہی اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کے کچوکے لگاتا ہے، بس اگر وہاں اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ چلا جاتا ہے، اور اگر نہ لیا جائے اللہ کا نام تو بچے کے دل پر جم جاتا ہے، وہیں سے اس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ اس لیے جتنے بھی مسلمان بہنیں بیٹیاں مائیں ہیں خاص طور پر اس بات کا اہتمام کریں کہ جس وقت بچے کی پیدائش کا وقت ہو اس وقت پاس قرآن لگا ہوا ہو یا کوئی پڑھ رہا ہو یا کوئی ذکر اذکار اس وقت کیا جائے تاکہ شیطان اس وقت بچے پر حاوی نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا
ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے۔ تو جس چیز کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا اور ان کو باتوں کے جال میں پھانس، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مفسرین نے کہا ہے کہ شیطان کی آواز جو ہے وہ بانسری، باجے اور میوزک کی چیزیں ہیں، اور یہ سب شیطانی آوازیں ہیں جس کے ذریعے وہ بندوں کو پھسلاتا ہے۔ یعنی تجھے کھلی چھٹی ہے، جس طرح چاہے، اس کو کہا گیا شیطان کو کہ تجھے کھلی چھٹی ہے، جس طرح چاہے کام کر۔ انفرادی طور پر انہیں بہکا سکتا ہے تو انفرادی طور پر بہکا لے، اور فوجیں چڑھا کر لے جا سکتا ہے تو ایسا کر لے، کیونکہ جتنے انسان اس کی قدرت سے باہر نکلتے ہیں ان پر اتنی زیادہ وہ محنت کرتا ہے۔ یعنی جو اس کی قدرت سے باہر نکلنے لگتے ہیں اور جو اللہ کی طرف آنے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ ان پر اتنی زیادہ محنت کرتا ہے، وہ ان کو اور زیادہ تنگ کرتا ہے، وہ ان کے دلوں میں اور زیادہ وسوسے ڈالتا ہے۔ یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا، اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے۔ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن جن کو بھی تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ ہوتا ہے نا، جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے ہم کتنی دعائیں مانگتے ہیں، نماز اور پتہ نہیں کیا کیا شروع کر دیتے ہیں، یہ ختم کروا لو تو یہ پڑھ لو اور کیا کیا، ہاں نہیں اور چیزیں بھی تو کتنی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ختم کروا لیتے ہیں، اس کا ختم کروا لیتے ہیں۔ انسان کتنا اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو پھر ہم وہی گناہوں کی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو یہی کہی جا رہی ہے بات کہ انسان کتنا ناشکرا ہے۔ اچھا، تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھنسا دے یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے؟ سمندر کی بات کی نا کہ سمندر میں ہوتے ہو تم لوگ تو کیسی دعائیں مانگتے ہو کہ جب تمہارا جہاز پھنس جاتا ہے یا وہاں پہ کوئی بھنور میں پھنستے ہو تو کتنا کرتے ہو، جب خشکی پر ہوتے ہو تو وہاں پہ پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم سے کوئی بچانے والا، کوئی حمایتی نہ پاؤ گے۔ تو خشکی میں بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے اور سمندر میں بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو یاد رکھیے، خطرناک راستوں کو عبور کر لینا، جیسے کہ سمندر کا سفر پار کر لینا، جنگل سلامتی سے عبور کر لینا ایک عظیم نعمت ہے۔ لیکن ہم تو خشکی جو ہے زمین انسانوں کے لیے نا، ہم انسان کہاں کی خشکی کے ہے نا، ہم مخلوق ہیں، ہم خشکی کے ہے نا، انسان خشکی کا مخلوق ہے۔ سمندر میں جو رہتے ہیں سارے ہوتے تو شپر ہیں لیکن ہم وہاں کی مخلوق تو نہیں ہے، تو وہاں کے ایک الگ سرکمسٹانسز ہے، پانی ہے، انوائرمنٹ الگ ہے۔ جیسے مچھلی یہاں پہ، سمندری جانور خشکی کے پہ نہیں زندہ رہ سکتے، مر جاتے ہیں کچھ عرصے تک، کچھ رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ کیا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، پانی کی ضرورت ہوتی ہے انہیں۔ تو اسی طرح سے انسان کے لیے ایسی انوائرمنٹ میں رہنا جیسے سمندر ہے بہت عرصے تک، تو اس کے لیے وہاں پہ زیادہ خطرے والی بات ہے۔ تو جب ہم سمندر کا سفر پار کر لیں، جنگل بھی ہمارے لیے نہیں ہے، سلامتی سے جنگل عبور کر لیں تو یہ بھی ایک عظیم نعمت ہے جس کو انسان عام طور پر بھول جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمندر کی لہروں سے بچا کر جہازوں کو پار لگاتے ہیں، اڑتے ہوئے جہازوں کو کس طرح وہ صحیح سلامت اپنی منزل پر پہنچا دیتے ہیں۔ تو ان تمام مواقع پر انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور کیا تمہیں اس کا اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اسے تمہاری اس انجام کی بوجھ بوجھ کر سکے؟ یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشک و دری میں سواریاں عطا کی اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی۔ پھر خیال کرو اس دن کا جب کہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات کھڑو۔ اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے۔
تو یاد رکھیے ایمان میں ثابت قدمی بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ بندہ پلک جھپکنے کی دیر میں بھی اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہی تو اسے ثابت قدم رکھتا ہے۔ یعنی اگر اللہ ثابت قدم نہ رکھے تو زمین و آسمان بھی اپنی جگہ پر قائم نہ رہے اور انسان کا ایمان بھی قائم نہ رہے۔ اس لیے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ دعا جو ہے وہ ہمیں پڑھنی چاہیے ثابت قدمی کے لیے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، بات ان کے ہدایت آنے کے اور ہمیں اپنی رحمت سے عطا فرما، بے شک آپ بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں۔ اور یہ دعا بھی بہت زبردست ہے۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لي شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ یہ دونوں دعائیں ایاک نستعین میں بھی ہیں اور اس کے علاوہ اورنج کتاب میں بھی دعاؤں میں بھی موجود ہے، مسنون دعاؤں کی کتاب میں بھی ہے۔ اے اللہ میں تیری رحمت کی امید کرتا ہوں، مجھے لہجہ پر بھی میرے نفس کے سپورٹ نہ کر۔ کتنی اچھی دعا ہے نا، اس کے معنی اگر ہم پڑھیں اور یاد کریں کہ اے اللہ میں تیری رحمت کی امید کرتا ہوں، مجھے لہجے بھر بھی میرے نفس کے سپورٹ نہ کر، کیونکہ ہمارے اکثر جو غلطیاں گناہ ہوتے ہیں نا وہ کس سے ہوتے ہیں؟ ہمارے نفس کے ذریعے ہوتے ہیں۔ میری مکمل حالت درست فرما دے، تیرا علاوہ میرا کوئی سچا معبود نہیں، کہ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے شیطان کے حوالے نہ کرنا، میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے اسی ایک لمحے میں شیطان جو ہے وہ اچک کر لے جائے۔ لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دور عذاب کا مدد چکاتے اور آخرت میں بھی دور عذاب کا، پھر ہمارے مقابلے میں تو کوئی مددگار نہ پاتے۔ اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے پاس یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے۔ یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا، اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تغیر نہ پاؤ گے۔ نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو، کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے۔ یہ وہی آیات ہیں جو کہ ہم نے بالکل شروع میں پڑھی تھی کہ قرآن کی جو اوقات کے بارے میں بھی ہم نے بات کی تھی نا جب، تو اس وقت ہم نے یہ پڑھی تھی آیات۔ اور فجر کا قرآن بھی التزام کرو، کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے، کیونکہ فجر کے وقت قرآن پڑھنا مشہود ہوتا ہے۔ مشہود ہونے کا مطلب ہے اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ یہاں پر قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے، جس میں طویل قرأت کی جاتی ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ سارے دن کے مقابلے میں فجر کی اگرچہ رکعتیں جو ہے وہ 2 ہیں، لیکن ان میں تلاوت لمبی کرنی چاہیے، لمبی تلاوت ہوتی ہے۔ اپنے دن میں جتنی بھی صورتیں پڑھتے ہیں نماز میں، ان کے مقابلے میں فجر کی نماز میں زیادہ لمبی صورت پڑھیں۔ جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں علم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ دہر پڑھا کرتے تھے۔ یاد رکھیے فجر کے وقت یعنی کہ جمعے کے دن فجر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں علم سجدہ اور دوسری میں سورۃ دہر پڑھا کرتے تھے۔ یاد رکھیے فجر کے وقت فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے فجر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، یعنی اسی آیت کو پڑھ کر بتایا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی قرآن کی تلاوت کرنے کا بہترین وقت دن کا آغاز یعنی فجر کے بعد ہے۔ اس وقت پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے، چاہے تھوڑا سا ہی پڑھیں یا پھر نماز میں لمبا پڑھ چکا ہے تو بھی انشاءاللہ اس کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اگر لمبی تلاوت آپ کو یاد نہیں بھی ہے تو یاد کرنے کی کوشش کریں، اور اسی اسنا میں جب نہیں ہو پا رہی ہے تو لمبا دیر تک آپ قرآن پاک کی اس وقت تلاوت کر لیں، دیکھ کر قرآن سے پڑھ لیجئے۔ اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرتے۔ تو رات کے وقت تہجد کی نماز ادا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی اور ہم امت کے لیے نفل کا درجہ ہے۔ مقام محمود کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، میں اور میری امت ایک ٹیلے پر ہوں گے اور میرا رب مجھے ایک سبز رنگ کی پوشاک پہنائے گا، پھر مجھے اجازت دی جائے گی اور پھر میں وہ کہوں گا جو اللہ چاہے گا۔ بس یہی مقام محمود ہے، یعنی اس وقت ساری مخلوق کی زبان سے آپ وسلم کی تعریف جاری ہو جائے گی۔ تو جو شخص اذان سن کر یہ دعا پڑھتا ہے نا، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، تو یہ قیامت کے دن اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی،
اور یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ تہجد رات کی نماز کو کہتے ہیں، رات کے نفل کو کہتے ہیں، اس کے لیے عام نام جو ہے قیام اللیل ہے۔ رات کے شروع میں پڑھیں، تھوڑی دیر ٹہر کر پڑھیں، سحر کے وقت پڑھیں، سبھی کو قیام اللیل کہا جاتا ہے اور سبھی کا اجر ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنے کا تھا، پچھلے رات، جس کو سحر کا وقت کہتے ہیں۔ تہجد کیوں کہتے ہیں؟ نیند توڑ کر اٹھنا، تو جو نماز نیند توڑ کر اٹھ کر پڑھی جاتی ہے وہ تہجد کہلاتی ہے۔ لیکن عمومی طور پر تہجد خاص طور پر تہجد اس نماز کے لیے ہے، لیکن رات کی ساری نمازوں میں سے کسی وقت کی نماز کو تہجد کہا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ عشاء کے ساتھ بھی تہجد پڑھ کر سو سکتے ہیں، چاہے آپ سوئے نہیں ہیں، کچھ نوافل زائد پڑھ لیں، آپ کے تہجد ہو جائیں گے، کیونکہ کچھ لوگ دوبارہ نہیں اٹھ سکتے، کچھ لوگ سوتے میں عشاء کے بعد درمیان میں اٹھتے ہیں، پھر پڑھ کر سو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ اٹھتے ہیں، تو جو بھی طریقہ اس کو سوٹ کرتا ہو۔ لیکن فرض نمازوں کے بعد یہ ایک بڑی فضیلت والی نماز ہے۔ رات کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنا، نوافل پڑھنا اور اس میں دعائیں پڑھنا تو وہ بھی قبول ہوتی ہیں۔ اور تراویح جو ہے، سوال کیا جاتا ہے تراویح فرض ہے، سنت موقدہ ہے، تراویح کیا ہے؟ تراویح جو ہے نفل ہے، نفل نماز ہے، پڑھیں گے تو بہت اجر ہے۔ اور جو رمضان کی راتوں کو قیام کرے گا ایمان اور ثواب کی نیت سے، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے۔ اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے اقتدار کو میرا مددگار بنا۔ اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ تو جو ایمان رکھتے ہیں قرآن ان کے حق میں شفا ہے، اور ہر طرح کی بیماریوں سے شفا ہے، اور رحمت کا باعث بھی ہے۔ یعنی قرآن سے رحمتیں، برکتیں آتی ہیں ان کی زندگی میں۔ لیکن جو ظالم ہے یا جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، یا جو ایمان رکھ کر اس کے اندر سے نقص نکالتے ہیں، ان کے لیے نقصان میں ہی اضافہ کرتا ہے۔ ان کو اس قرآن سے پھر ہدایت نہیں ملتی اور وہ زیادہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں ہدایت سے۔ مجاہد اور قتادہ فرماتے ہیں، جو بھی اس قرآن کے ساتھ مجلس اختیار کرتا ہے، اکیلے یا سب کے ساتھ مل کر، جیسے کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب وہ اٹھ کر جاتا ہے تو یا تو وہ اضافے کے ساتھ اٹھتا ہے یا کمی کے ساتھ اٹھتا ہے، یعنی آ کر کچھ لے کر جاتا ہے یا پھر گنوا کر جاتا ہے۔ تو جہاں تک شفا کی بات ہے تو اللہ کی کتاب سے علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں، خاص طور پر سورۃ الفاتحہ کو لازمی پکڑ لیں جب بیمار ہو۔ عام طور پر اپنے اوپر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کر سکتے ہیں، بچوں پر کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ سے دیکھ کر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک عورت عائشہ رضی اللہ عنہا کا علاج کر رہی ہے یا ان کو دم کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو۔ تو آیت شفا جس میں قرآن مجید کی وہ خاص آیات جن کے پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کے لیے جو مسنون اذکار ہمیں بتائیں، وہ سب جو ہے وہ ایاک نستعین کتاب میں موجود بھی ہیں۔ تو جب بھی کوئی بیمار ہو دوا لیں، اچھی تیمارداری کریں اور مریض کی، لیکن اس میں سب سے بہترین تیمارداری کیا ہے کہ آپ اس پر قرآن پڑھ کر بھی دم کریں۔ اسی طرح یہاں یہ کہا گیا کہ ظالموں کے خسارے میں اضافہ کرتا ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو ظلم سے بچانا ہے۔ ظلم کرنے والے قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ظلم کیا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے محروم کر دینا، چاہے ایک ماں بچے کو دودھ نہ پلا کر اس کے حق سے اس کو محروم کرتی ہے، یا کسی سے کوئی کام لے کر اس کو پوری اجرت نہ دینا اور جو اس سے طے کی گئی ہو، یا اسی طرح کی اور بھی گھریلو زندگی میں مثالیں ملتی ہیں، جیسے شوہر کا حق نہ دینا، شوہر کا بیوی کو حق نہ دینا، بچوں کو اگنور کرنا، ان کی ضروریات پوری نہ کرنا، ان کی صحیح تربیت نہ کرنا، ان کے اندر ایمان نہ پیدا کرنا۔ تو ظلم کی کئی قسمیں ہیں، اللہ اور بندے کے بیچ میں، بندوں اور بندوں کے بیچ میں، اور اللہ کے بارے میں جیسے شرک۔ تو جو ظالم ہوتے ہیں توبہ نہیں کرتے، دوسروں پر زیادتی کرتے ہیں، قرآن ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ ایکتا ہے اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دو چار ہوتا ہے تو
تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے۔ یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے۔ یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے ساتھ مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں قرآن کا ذکر بہت آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس سورت کو سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میرے قدیم مال میں سے ہے، یعنی یہ ابتدائی دور کی صورتوں میں سے۔ سورہ بنی اسرائیل ابتدائی دور کی صورتوں میں عموماً توحید کا استدلال ہوتا ہے، دلائل دیے جاتے ہیں، قرآن کی اوتھینٹسٹی کو ثابت کیا جاتا ہے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے، اور لوگوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو روز روز ہمارے سامنے لے آئے، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے، اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ تو یہ سب ساری نشانیاں مانگتے تھے کہ ہم یقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ یہ سارے کام ہمیں کر کے نہیں دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام نہ تھا کہ وہ لوگوں کو کرشمہ دکھاتے رہیں، وہ ان کو مسحور کرتے رہیں اور ان کو اجنبی میں ڈالتے رہیں کہ اچھا یہ ہے وہ ہے، حیران کن چیزیں بتاتے رہیں اور ہدایت کا کام نہ کریں، تعلیم نہ دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ اصل تعلیم دینا، ہدایت دینا، جو ہم نے پہلے پڑھی تھی نا کہ نبی کیا کرتا ہے؟ تعلیم دیتا ہے، قرآن کی تزکیہ کرتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے، پاک صاف کرتا ہے اور حدیث کی بات بتاتا ہے، سنت پر عمل کر کے بتاتا ہے۔ تو نبی کا جو ہے کیا کام کیا ہے؟ یہ کام ہے، یہ کام نہیں ہے کرشمے دکھانا، معجزے دکھانا، یہ نبی کا کام نہیں ہے۔ تو جہاں بھی کوئی آپ کو ہمارے لیے میسج ہے، جہاں بھی کوئی ہمیں زج کرے، لمبی چوڑی بات کرے، وہاں مختصر بات کرنا ہم نے سیکھنا ہے۔ کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں کے جواب میں؟ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، پاک ہے میرا رب، وہ لا سکتا ہے سارے معجزے۔ تو یہاں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ضرور تھے اور اس کے ساتھ ایک بشر بھی تھے۔ لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا، مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا؟ ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے، یعنی کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو ہم فرشتے کو ہی پیغمبر بنا کے بھیجتے۔ اب زمین کی مخلوق کون ہے؟ زمین کی مخلوق انسان ہے، تو ہم کس کو بھیجیں گے؟ انہی میں سے بنا کے بھیجیں گے نا، تاکہ وہ انہی کی طرح سے کام کر کے دکھائے۔ اور پھر سنت پہ عمل کیسے ہوگا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے، اب وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جیسے کہ آپ وہ دیکھیں کہ جب وہ فرشتے آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، فرشتوں کی تو ضرورت نہیں ہے نا کھانا، تو جب انہوں نے پیش کیا ان کو تو انہوں نے نہیں کھایا، تو وہ ڈرے کہ کیوں نہیں کھا رہے یہ مہمان، جو ہے نا خوف پیدا ہوا کہ کون ہیں یہ لوگ، جو ہے نا۔ تو اب ہم ان سے انسپائرڈ کوئی دوسری مخلوق ہوگی، فرشتہ آ کر اگر ہمیں بتائے گا تو ہم تو ڈر جائیں گے ان سے، کیونکہ وہ ہماری طرح ہے ہی نہیں۔ اور قرآن میں تو پھر زندگی گزارنے کے طریقے ہیں نا، ہم انسانوں کے لیے زندگی جنوں انس کے لیے زندگی گزارنے کے طریقے۔ اب فرشتہ تو ویسی زندگی نہیں گزارا نا کہ جیسی ہم گزار، تو کوئی جب مثال پیش کی جاتی ہے یا اگزامپل ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ انہی میں سے ہی مثال بنا کے پیش کی جاتی ہے۔ تو اسی لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں کو ہی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بنایا، یہ وجہ تھی۔
لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا۔ ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی اور ناصر نہیں ہے۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے گونگے اور بہرے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے، تو جب جہنم کی آگ دھیمی ہوگی تو اسے اور بھڑکا دیا جائے گا۔ یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا۔ کیا ان کو یہ نہ سوجا کہ جس خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے۔ اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے۔ واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا کی تھیں جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھیں۔ اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے ہاں آئے تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں زمین اور آسمانوں کے رب کے سوا کسی نے نازل نہیں کی ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے۔ آخرکار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اس کے ساتھیوں کو اکٹھا کر دیا اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے۔ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہم نے اس کے سوا کسی اور کام کے لیے نہیں بھیجا۔ جو مان لے اسے بشارت دے دو اور جو نہ مانے اسے متنبع کر دو، اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے۔ یعنی قرآن ایک ہی دفعہ نہیں آیا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے آیا ہے۔ قرآن میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ پورے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، پوری ریویژن ہو جاتی تھی، اور کیونکہ قرآن نازل اس مہینے میں ہوا ہے لیکن رمضان گزر جائے تو ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے ساتھ تعلق قائم رکھنا چاہیے تاکہ آب حیات ملتی رہے۔ اور پھر یہ بھی کہا ہے نا کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور یہاں پہ جو خاص لفظ آیا ہے وہ کیا آیا ہے؟ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا۔ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم آیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں جلدی جلدی نہیں پڑھنا ہے قرآن پاک کی تلاوت، اور یہ کرنے کے لیے کہ ہم قرآن کو پورا ختم کرنا ہے، ایک پورا ختم کرنا ہے، 2 پورا ختم کرنا ہے، اس میں ہم جلدی جلدی روانی میں غلط سلط پڑ جائے، ایسا نہیں ہے، جو ہے وہ گناہ ہے، کیونکہ حرام غلطیاں ہو جاتی ہیں اور پھر حرام غلطیوں پہ جو ہے نا وہ پکڑ ہوگی۔ تو اس لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہم ٹھہر ٹھہر کر آرام سے ہر حرف کو اس کا حق دیتے ہوئے قرآن کی تلاوت کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ تو ہر قرآن پڑھنے والے کے اندر یہ عاجزی ضرور آنی چاہیے کہ وہ پڑھتے پڑھتے پکار اٹھے رب کو اور وہ رو پڑے، یعنی قرآن ہمارے جذبات کی تسکین بھی کرتا ہے۔ مسند دارمی میں ابو محمد تیمی روایت کرتے ہیں کہ جسے ایسا علم دیا گیا جو اسے رونے پر مجبور نہیں کرتا، وہ اس لائق ہے کہ اسے علم ہی نہ دیا جائے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علماء کے صرف یہ بیان کی ہے کہ علم والے قرآن پڑھ کر سن کے ان کی آنکھیں بھیگ جایا کرتی ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ نجاشی کے بارے میں 7ویں پارے کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنزَلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ، تو انہوں نے سورۃ النساء کی آیت تلاوت کی۔ پھر جب اس آیت پر پہنچے فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سر اٹھایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تو پڑھ رہے تھے، لیکن کسی آدمی نے انہیں ٹوکا دیا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، تو میں نے سر اٹھایا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہہ رہے تھے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن پڑھ کر سن کر رویا کرتے تھے۔ تو ہم سب کو بھی کوشش کرنی چاہیے اس کی کہ اگر رونا نہیں آتا تو ہم کم از کم جو جہنم کی آیتیں جہاں پر آتی ہیں تو وہاں پر ہم رونے والی اس طرح سے منہ بنا لیں، یا اپنے جذبات میں اس طرح سے ہم خوف اور رونا لائیں، یا کسی طرح سے کبھی نہ کبھی یا سنتے ہوئے تراویح میں ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں یاد ہے ترجمہ، دیکھیں تراویح میں ہم پڑھنے جاتے ہیں، سننے جاتے ہیں نا، تلاوت سن رہے ہوتے ہیں، تو ترجمہ یاد ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب ہم سنیں گے نا تلاوت اور ترجمہ ہمارے ذہن میں گھومے گا تو ہمیں پتہ چل رہا ہوگا کہ جو ہے وہ قاری جو ہے وہ کہہ کیا رہے۔ تو اسی لیے اس وقت پھر بہت مزہ آتا ہے جب ہم تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت سن رہے ہوتے ہیں۔ تو کبھی بھی دن میں تلاوت کرتے ہوئے قرآن کے مجلس میں کسی نہ کسی جگہ، تو اس طرح سے ہمارے دل جو ہوتے ہیں نا وہ کیا ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز پڑھاتے ہوئے روا کرتے تھے اور پچھلی صفوں کے لوگ ان کی آہو بکا سنا کرتے تھے، مطلب قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے۔ یہاں پہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب ہی نام اچھے ہیں، اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست انداز سے۔ تو کیا قاعدہ بتایا کہ نماز کو نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھنا ہے، نہ ہی بہت پست آواز سے پڑھنا ہے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو، اور کہو تعریف اس خدا کے لیے جس نے نہ کبھی کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ ہی وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا کیا لفظ ہے مددگار ہو، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی۔ تو یہاں پر آخر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہوئی ہے اس صورت میں۔ سورہ بنی اسرائیل جو ہے الحمدللہ یہاں پہ مکمل ہوئی۔ اب شروع ہوتی ہے سورہ کہف۔ سورہ کہف جو ہے سبھی کو پتہ ہے، آج پڑھی بھی ہوگی سب نے، اور جمعے کے دن اس کی تلاوت کا حکم ہے۔ اور سورہ کہف جو ہے وہ بیسیکلی اس میں 4 قصے بیان ہوئے ہیں۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کی آزمائش آئی، اور 4 چیزوں کی آزمائش عام طور پر آتی ہے انسانوں کی زندگیوں میں۔ 4 چیزوں کے اور 4 بڑے قصے اس میں موجود ہیں، اور یہ قصے بیان کر کے اور آزمائشوں کے بارے میں بیان کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دجال جو ہے وہ سب سے بڑی آزمائش ہے، سب سے بڑی۔ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر جو ہے جب دجال نمودار ہوگا تو وہ دنیا کے بننے سے لے کر اس کے آنے تک سب سے بڑی آزمائش وہ ہوگا، اللہ کی سب سے بڑی آزمائش ہوگا دجال۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس کا تعارف ہے تھوڑا سا وہ دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ کہف جو ہے نور دینے والی صورت ہے۔ جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو وہ 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور بن جاتی ہے، یعنی نور روشن کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ کہف کی تلاوت ایسے کی جیسے وہ نازل ہوئی، یعنی صحیح طریقے سے اس کو پڑھا، تو یہ قیامت کے دن اس کے لیے مکے سے لے کر اس کی جائے قیام تک نور کا سبب بنے گی۔ اور جس نے اس سورت کی آخری 10 آیات پڑھی پھر دجال نکل آیا تو اس کو کوئی نقصان نہ دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی تیر نہ رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا، بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ واقعی یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائے ان میں کون بہتر عمل کرتا ہے۔ تو کیا کہا کہ یہ جو زمین میں جو کچھ بھی سر و سامان ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے، اور تاکہ ان لوگوں کو آزمائے کہ ان میں بہتر عمل کون کرتا ہے۔ تو آزمائش کس لیے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری؟ کس لیے رکھتے ہیں؟ تاکہ ہمیں چیک کر سکیں، ہمیں ٹیسٹ کر سکیں کہ ہم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے۔ تو ہم آزمائش میں ہی ہم مارے جاتے ہیں، اور آزمائش میں ہم کیا ہوتا ہے؟ گر جاتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ ضروری کیا ہے کہ آزمائشوں میں اپنے آپ کو ہم نے ثابت قدم رکھنا ہے، اور اس وقت ہمارا عمل کیا ہوگا اس وقت دیکھنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے اس وقت، کیونکہ ایمان ہوگا نا اگر ہمارے دلوں میں تو آزمائش تو ضرور آئے گی۔ جب ایمان ہے دل میں آزمائش ضرور آئے گی، اور ایمان جو ہے وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے صرف دل میں ایمان رکھنے سے کافی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ آزما کر دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ واقعی جہنم میں جانے کے قابل ہے یا جنت میں جانے کے قابل ہے، تو پھر اس کو آزمایا جاتا ہے، اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس کا پھر عمل چیک کیا جاتا ہے کہ اس آزمائش میں اس نے عمل کیا تھا۔ آخرکار ان سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے، اب یہ ان کا ذکر ہے، اصحاب الکہف کا ذکر ہے کہ یعنی وہ نوجوان جو اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں پناہ گزین ہوئے تھے، اور جن کے غار پر بعد میں یادگاری کتبہ بھی لگایا گیا تھا، ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے۔ وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ یعنی یہ کچھ نوجوان بچے جو ایمان لے آئے تھے، توحید پر تھے، جب ان کے وقت کا بادشاہ جو سب لوگ جو تھے وہ شرک پر تھے اور شرک کی طرف ان کو بلاتے تھے، تو انہوں نے اپنا دین بچانے کے لیے ہجرت کی تھی، اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرنے والے تھے تو اس موقع پر یہ صورتیں نازل ہوئی تھیں، یہ صورت نازل ہوئی۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی جگہ پر رہ کر انسان کا دین ایمان خطرے میں ہو تو اسے وہاں سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، ایسی جگہ رزق تلاش کر لینا چاہیے جہاں اللہ کی عبادت ہو سکے، اور اس جگہ پر نہ رہے جہاں اس کے لیے فتنہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں لوگوں نے دین کی خاطر اپنا گھر بار، رشتہ دار، اموال، اولاد سب کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح فتنوں سے بچنے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمانہ قریب ہے کہ جب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات کی طرف نکل جائے گا، وہ فتنوں سے راہ فرار اختیار کر کے اپنے دین کو بچا لے گا۔ یعنی ایسی جگہوں پر رہنے کی بجائے جہاں پر اس کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہے، اس جگہ کو چھوڑ کر چلا جائے گا جہاں اس کے لیے سہولت ہوگی، کیونکہ آخرت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ دنیا کتنی کمائی، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ دین کتنا بچایا۔ تو ہم نے انہیں اسی غار میں تپک کر سالہ سال کے لیے گہری نیند سلا دیا تھا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہ میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے، انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل بے جا بات کریں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو، اب تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا۔ تم نے غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب
جانب چڑھ جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ ہے کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے کہ ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی۔ اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک نے کہا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسرے نے کہا، شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے۔ پھر وہ بولے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حال میں گزرا۔ چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے، وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے، اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے، یعنی نرمی سے کام کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے۔ تو یہ جو ہوشیاری اور نرمی ہے، یہاں پہ یہ وَلْيَتَلَطَّفْ کا ورڈ آیا ہے اور یہ بالکل قرآن کا درمیان ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا بالکل قرآن نصف مکمل ہو گیا۔ وَلْيَتَلَطَّفْ عربی میں دیکھیں وَلْيَتَلَطَّفْ کا ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے نرمی سے کام کرے۔ تو یاد رکھیے، توحید شرک سے بچا کے انسان کے اندر جو پاکیزگی لاتی ہے، تو یہ پاکیزگی اس کے سارے مزاج کا حصہ ہو جاتی ہے۔ کپڑے میں، جسم کے معاملے میں، کھانے پینے میں، ازدواجی تعلقات میں، ہر چیز میں انسان پھر پاکیزگی کی تلاش میں رہتا ہے اور گندی چیزوں سے اس کی روح بیزار ہوتی ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ یہاں نصف قرآن ہو گیا۔ الحمدللہ یعنی احتیاط کے ساتھ معاملہ کرے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ اتنی مدت گزر چکی ہے۔ اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے۔ اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی، اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا، ان پر ایک دیوار چن دو، اور ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ تو بالآخر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ وہی بچے تھے جو گم ہو گئے تھے اور اب نکل آئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اس زمانے کے کوائن تھے، پیسے تھے، کرنسی تھی اور اس طرح کی کچھ اور چیزیں بھی۔ تو پھر یہ ان کے نزدیک بہت پیس ہو گئے، نیک ہو گئے اور فوت ہو گئے، تو وہ کہنے لگے کہ ہم ان کی قبروں پر مسجدیں بنا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، مسجد قبروں پر نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ مسجد جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہے، اور قبر کے پاس مسجد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ قبر والوں کے لیے بھی دل میں ایسے جذبات ہیں کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شریک کیا جا رہا ہے۔ تو کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ بس سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو، اور نہ ہی ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو، اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا۔ تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے۔ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو کہ امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی کرے گا۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے۔ کتنے سال؟ 300 سال رہے وہ لوگ، اور کچھ لوگ مدت شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے۔ تو تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے۔ آسمان و زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے۔ کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا، زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبیر گیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جو کا توں سنا دو۔ کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے، اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے۔ اور اپنے دل کو ان لوگوں کی میت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام سے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کیا ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنے خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے، اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے۔
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ غریب لوگوں کا ساتھ نہیں چھوڑیں۔ تو کیسے لوگوں کی صحبت ہونی چاہیے؟ ان لوگوں کی جو اللہ سے غافل نہ ہوں، اللہ کو یاد کرتے ہوں، یعنی یہ آپ کی آنکھوں کے تارے ہونے چاہیے۔ یہ جو قربانیاں کر کے اپنے گھر بار چھوڑ کر یہاں آ بیٹھے ہیں اصحاب صفہ، غریب مسلمان، آپ ان سے اپنی نگاہ نہیں پھیریں گے۔ غافل شخص کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب کا جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں۔ وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور ان کا منہ بھون ڈالے گا۔ بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ ہے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کو اجر ضائع نہیں کرتے۔ ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنے ہوں گے اور اونچی مسجدوں پر تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے خیام۔ اللہم نسألک جنت الفردوس، اللہم نسألک جنت الفردوس، اللہم نسألک جنت الفردوس۔ ہے اللہ تعالیٰ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کس کا؟ جنت الفردوس کا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ دو شخص تھے، اب یہ دوسرا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاج کی زمین رکھی۔ دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بارآور ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا۔ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں۔ پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی۔ کیا تھا اسے خوش فہمی کہ اس کی یہ دولت اور یہ اس کا باغ جو ہے کبھی فنا نہیں ہوگا، اور مجھے توقع نہیں قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی۔ تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ کیا خوش فہمی تھی کہ یہاں ملا ہے تو آخرت میں بھی مل جائے گا۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم تر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے۔ تو جب بھی نعمتوں کو دیکھیں، اپنی دیکھیں، مال اور اولاد کو، تو کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور دوسرے کی بھی نعمت کو دیکھیں تو اس وقت بھی یہی کہنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ آخرکار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغوں کو ٹٹیوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جگ تھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدا برحق کے لیے ہی ہے۔ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ، اور انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ دولت پر بھروسہ کرتے ہیں تو دولت تو ڈھلتی چھاؤں ہے، وہ کبھی کسی کی وفادار نہیں ہوتی۔ مال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈھل جانے والا۔ اس نے ہمیشہ آپ کے پاس نہیں رہنا، وہ کسی نہ کسی وجہ سے آپ کے سے کسی اور کی طرف چلا جائے گا اور اس کے پاس رہے گا، پھر وہاں سے پھر کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ تو جتنی بھی دیر تک ہمارے پاس ہے مال تو ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ کیسا فائدہ؟ اس سے ہم اپنی آخرت بنا لیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوا اڑائے لیے پھرتی ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں۔
والباقیات الصالحات خیرun عند ربک ثواب خیرun عملا، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جبکہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، یعنی قیامت کا دن، اور تم زمین کو بالکل بڑھا نہ پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلے پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور سب در سب پیش کیے جائیں گے کہ دیکھ لو آ گئے نا تم ہمارے پاس، اس طرح جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے، یعنی اپنے نامہ اعمال سے ڈر رہے ہوں گے، اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ کی گئی ہو۔ ہر چیز اس میں درج کی گئی ہوگی، چھوٹی بڑی ہر چیز اس میں درج کی گئی ہوگی۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا۔ تو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کر لیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے؟ بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں۔ پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے، یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے۔ سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز سے روک دیا، اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یعنی عذاب کے منتظر تھے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھیں۔ رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمات انجام دے دیں۔ اب یہاں بتا دیا نا کہ کیا ہے رسولوں کا غرض، کیا ہے کہ وہ بشارتیں بھی دیں، تنبیہ بھی دیں، تزکیہ بھی دیں، تعلیم بھی کریں، قرآن پڑھ کے بھی سنائیں، قرآن کی تعلیم بھی دیں، اور حکمت کی باتیں بتائیں اور اپنے عمل سے بھی کر کے بتائیں۔ مگر کافر کیا مانگتے تھے؟ آپ عذاب کہیں رب سے لے کر آئیں، آپ نشانیاں لے کر آئیں، آپ معجزے دکھائیں، آپ کرشمے دکھائیں، تب ہم مانیں گے۔ مگر کافروں کا یہ حال ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی تھی مذاق بنا لیا۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے، ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے۔ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلد ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی کوئی راہ یہ نہ پائیں گے۔ یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ذرا ان کو وہ قصہ تو سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا۔ اب یہ تیسرا قصہ آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور یہ علم کی آزمائش تھی۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانے دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ تو کیا اس کی پس منظر تھا؟ اس قصے کے بارے میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا۔
یعنی میں اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھتا ہوں، وہ یہ سمجھتے تھے کیونکہ مجھے اپنے آپ سے بڑا کا پتہ نہیں ہے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ وہ ایک ایسے بندے سے ملے جو ان سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے، یعنی حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اصل میں پیچھے جتنی بھی چیزیں گزری ہیں اس میں سب سے پہلے ایمان کا ذکر تھا، پھر دولت کا، پھر اس تیسرے قصے میں علم کا ذکر ہے، اور اس کے اگلے قصے میں جو ہے وہ کل کے بارے میں آئے گا کہ وہ اختیارات کا، حکومت کا، ذوالقرنین کا واقعہ آئے گا۔ تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس میں علم کی آزمائش تھی۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری نعمتیں وہاں بہت بڑی آزمائش اور فتنہ بھی ہیں، تو ان کو صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، علم کا شوق تو یہ ہوتا ہے کہ جب تک میری مطلوبہ جگہ نہیں آتی میں سفر کرتا رہوں گا، چلتا رہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، جب تک میں ان سے علم کی بات سیکھنے کے لیے اس وقت تک چلتا رہوں گا جب تک کہ وہ جگہ جہاں بتائی گئی ہے وہاں تک سفر کر کے میں پہنچ نہ جاؤں۔ اس میں سمجھنے کی بات یہ بھی ہے کہ طالب علم کو اپنا علم بڑھانے کے لیے سفر کرنا چاہیے، حتیٰ کہ اگر وہ عالم بھی ہو جائے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام عالم تھے، ان سے پوچھا گیا تھا کہ کوئی اور عالم بھی ہے تو انہوں نے کہا نہیں، تو ان کو بھی کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو اور اپڈیٹ کریں اور آگے بڑھیں اور علم حاصل کریں۔ آج کی ترقی یافتہ دنیا میں آپ دیکھیں سارے سمجھدار علم والے مسلسل اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ آج کل ہر کوئی بھی بیٹھ کر دنیاوی تعلیم میں دیکھ لیں، آپ دینی تعلیم میں دیکھ لیں، اب پی ایچ ڈیز اور اس لیول ہر عام بندہ کر رہا ہے، ایم فل پی ایچ ڈی ہر کوئی کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نہیں ہے، نبی مختلف کورسز ہیں، شارٹ کورسز ہیں، دوسرے کورسز ہیں، تو علم کا کوئی لمٹ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا سکھائی گئی تھی وہ کیا تھی؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے جس میں لوگوں نے سالہ سال علم کے لیے سفر کیا، جیسے امام بخاری نے 16 سال تک سفر کرتے رہے، وہ مسلسل اور بخاری کی حدیثیں جمع کرتے رہے تھے، اور پھر انہوں نے ان کو لکھا ایک جگہ پر، 1000 استادوں سے زیادہ استفادہ کیا، یعنی فائدہ حاصل کیا، ان سے پوچھا اور ان سے علم حاصل کیا۔ پھر اسی طرح امام بخاری جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ نے عبداللہ بن انیس سے صرف ایک حدیث سیکھنے کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا، اور وہ سفر بھی آج کی طرح کا سفر نہیں تھا، بہت مشقت والا سفر تھا، لیکن علم کا سفر جاری رکھا۔ یہ سفر سارے اسفار سے سب سے زیادہ خوبصورت سفر ہوتا ہے جو علم کے لیے کیا جاتا ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگ یہاں پہ آتے ہیں، الحمدللہ یہاں اتنے قریب ہے، لیکن یہ جو آپ چل کے آتے ہیں نا، اس میں بھی آپ کے لیے فرشتے جو ہے وہ اپنے پر بچھاتے ہیں اور آپ کے لیے چوٹیاں جو ہیں وہ دعائیں کرتی ہیں۔ تو بعض لوگ جو ہے وہ زیادہ دور سے آتے ہیں، زیادہ چل کر آتے ہیں، تو جتنا زیادہ جو مشقت کر کے آتا ہے اس کے لیے اجر جو ہے وہ اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو علم کے راستے کا سفر کیا ہے؟ جنت کا سفر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حصول علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اب اس سفر پر جاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد یوشع بن نون کو بھی لے لیا تھا، تو اب دونوں سفر کر رہے ہیں۔ بس جب وہ دونوں ان کے سنگر میں پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو۔ آگے جا کر موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں۔ خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا۔ مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، یعنی حضرت خضر علیہ السلام، جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا تھا۔ تو یہ بندہ کون تھا؟ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ ان کی اصل حقیقت نہیں معلوم کہ کوئی انسانی بندے تھے، کوئی فرشتے تھے، کون تھے، بہرحال اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تفصیلات نہیں بتائی ہمیں، تو ہمیں مقصد پہ نظر رکھنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، کیونکہ معلم کو طلب علم کی صعوبتوں اور مشقتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ جو استاد ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کتنی مشقت ہوگی۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا صبر والا علم ہے، اس میں بڑا صبر چاہیے، اتنا صبر تمہارے پاس نہیں ہے۔ یاد رکھیے بڑے مقام تک پہنچنے کے لیے بڑی منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں، اور بڑی منزلیں طے کرنے کے لیے زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے۔ انسان کو اگر آپ پھولوں کی پیری لگائیں تو
تو وہ اسی سیزن میں آپ کو پھول دے دیتی ہے. لیکن اگر آپ کوئی درخت لگائیں تو کوئی سال آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے. تو یہ انتظار صبر مانگتا ہے اور بعض اوقات آپ اس کے پھل کھا بھی نہیں سکتے ہیں. اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے ثابت پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. تو موسیٰ علیہ السلام بہت ایکسائٹیڈ ہیں. استاد اور شاگرد کے بیچ میں جو رشتہ ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے. اگر شاگرد استاد کی بات ہی نہ مانے تو پھر شاگرد سیکھ سکتا ہے نہیں. مثلا استاد کہے کہ 10 دفعہ یا 7 دفعہ سبق یاد کر کے آؤ یا پڑھ کر آؤ اور وہ نہیں پڑھتا تو پھر اس کو یاد ہوگا نہیں, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. تو یہاں پر استاد اور شاگرد کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے ان کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے. اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں, یعنی آپ کوئی سوال نہیں کیجیے گا مجھ سے. اب وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ وہ کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا, یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں شگاف کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں, یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی. تو بہرحال علم کے راستے میں صبر کرنا, استاد کی بات ماننا ضروری ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا انسان کو کہ بات کیوں کی جا رہی ہے. انہوں نے دیکھا یہ تو کشتی ڈوب جائے گی, ہم ڈوب جائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, اس کا مقصد کیا ہے, اس کی حکمت کیا ہے. تو یہ صرف کوئی دینی علم ہی نہیں, دنیاوی علوم میں بھی صبر چاہیے ہوتا ہے. آپ دیکھیں ایک ڈگری حاصل کرنے کے لیے کئی سال چاہیے ہوتے ہیں, ڈاکٹر بننے کے لیے اس سے بھی زیادہ ہمیں پڑھنا پڑتا ہے. تو اسی طرح گھر کے کام کاج سیکھنے کے لیے بھی صبر چاہیے. جب نیا کھانا پکانا سیکھتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ جلدی پک جائے, اور سکھانے والے کو کہتے ہیں کہ سب تنگ بھی کرتے ہیں, ماؤں کو ان کی بیٹیاں تنگ کرتی ہیں کہ کس طرح سے ہے نا, جب فرسٹ ٹائم کوکنگ کرتے ہیں تو بہت مشکل ہوتی ہے. تو سیکھنے میں جو ہے نا وہ ایک لمبا پروسیس ہے اور صبر آزما پروسیس ہوتا ہے. تو اس لیے کہ جو سیریس ہوتے ہیں تو پھر وہ علم میں صبر کے ساتھ سارے علم آرام سے سیکھ جاتے ہیں. تو اب جو ہے اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھول چوک میں مجھے نہ پکڑیے, غلطی ہو گئی معاف کر دیں, میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں. تو پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا, یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا. تو یہاں پر پارہ جو ہے وہ الحمدللہ مکمل ہو گیا. اب اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم بعد میں کل کے پارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے. دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر من عذاب جہنم من عذاب الفتنة المحیا والممات ومن شر من فتنة المسیح الدجال. اللہم انی اسألک جنۃ الفردوس. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ جس نے یہ بیان کیا, جس نے یہ بیان رکھایا اور جن لوگوں نے بیان سنا ان کے دلوں کی جو بھی جائز خواہشات ہیں, جائز دعائیں ہیں, اس محفل کے کرم سے ان تمام دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, ہماری بخشش کر دیجیے, ہماری اس عبادت کو قبول فرما لیجیے اور ہمیں نیکی و ہدایت کے راستے پر قائم رکھیے.
ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائیے اور اس علم کو ہمارے لیے نافع بنا دیجیے، نفع مند بنا دیجیے، اس پر پوری عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا رب ہمیں اس علم سے دور نہ کرنا، ہمیں اس سے جڑا رکھنا، اس قرآن سے ہمیں جڑا رکھنا، آمین۔ اے اللہ تعالیٰ لوگوں کے جو بھی رزق کی مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بیمار ہیں اور دوسری مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے گھروں میں جو بے رزق کی تنگیاں ہیں، اپنے خاص کرم سے ان تمام رزق کی تنگیوں کو دور فرما دیجیے، رزق کی تنگیوں کو کشادگی میں بدل دیجیے۔ بے شک آپ ہی بہترین رزق دینے والے ہیں۔ اللہ جو بھی بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ نصیب فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ نصیب فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ انہیں عافیت میں رکھیے، انہیں صحت کے ساتھ مکمل اچھی زندگی نصیب فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی پریشانیاں ہیں گھروں میں، اللہ تعالیٰ وہ تمام پریشانیوں کو اپنے خاص کرم سے اس محفل کی رحمت و برکت سے ہماری دعائیں قبول فرما لیجیے اور ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائیے، ہمیں جنت میں داخل کروا دیجیے گا اور ہمیں اپنا چہرے کا دیدار کرا دیجیے گا اور ہماری بخشش کر دیجیے گا، آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگوں کی جو بھی دعائیں ہیں وہ مانگ لیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔